لو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ خوب خوب درود پاک آج رات بھی پڑھنے ہیں اور کل کا دن سبحان اللہ جمعہ کا دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو خوب درود پاک پڑھنا ہے۔ آج مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے کی امید ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں۔ آج رحیم یار خان، رحمت آباد اور گلزار طیبہ کے اسلامی بھائی ہیں، اور ان تینوں ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم نے جانا ہے آگے اور 2 ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی رائے دیجئے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے کہ رحیم یار خان، رحمت آباد یا گلزار طیبہ، کون سی ٹیم آپ کی رائے کے مطابق آج آگے جائے گی؟ رائے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر میسج کر سکتے ہیں۔ فیس بک لائیو، مدنی چینل لائیو پر ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے وہاں بھی یہ سلسلہ دکھایا جائے گا، وہاں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اپنی کالز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ سلسلے میں وقت مناسب پر ہم آپ کی ویڈیو آڈیو کالز بھی شامل کیا کرتے ہیں۔ تینوں ٹیموں کو انشاءاللہ بلانے سے پہلے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے، ایک سوال ہم آپ سے کر کے گئے تھے، دیکھتے ہیں کس نے صحیح جواب دیا ہے۔ نام انشاءاللہ ہمارے عابد باپو پڑھیں گے، عابد باپو کو نام دے دیجئے انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ اس کی قرآن اندازی کر دوں گا۔ عابد باپو بتاتے ہیں کہ کس نے سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، اور کس نے انشاءاللہ صحیح جواب دیا، ان چند کے نام۔ جی شبیر اتاری پنجاب سے کہہ رہے ہیں، عبداللہ اتاری سرائے عالمگیر پنجاب، ام مزمل باب المدینہ کراچی، محمد شفیق اتاری پنجاب، محمد ارسل اتاری جوہر آباد پنجاب، سلیم نقشبندی اتاری ساہیوال، رضوان اتاری قصور پنجاب، فرحان اتاری سانگڑ باب الاسلام سندھ، عدیل شہزاد اتاری بھکر، بنت ظفر اتاریہ جھنڈو باب الاسلام سندھ، سید جمیل شاہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، منور حسین اتاری باب المدینہ کراچی، عبد الرشید دبئی عرب امارات، حسین سری لنکا اصغر کشمیر۔ ماشاءاللہ جی، اب دیکھتے ہیں کس کا نام لکھا۔ باپو اگر سوال اور جواب بھی بتا دینا، سوال کیا کیا شروع میں لکھا ہوگا؟ اچھا سوال نہیں لکھا تو چلیں اسکرین پر میرا خیال ہے وہ سوال آ جائے گا کہ سوال کیا تھا اور جواب۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیند موت کی بہن ہے اور ڈیش اس کو پر کرنا تھا کو موت نہیں آئے گی، تو اس کا جواب آئیے اسکرین پر ہی دیکھتے ہیں، جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرمائے۔ اب انعام نکلا ہے محمد مقدس حسین اتاری باب المدینہ کراچی، بڑا پیارا نام ہے آپ کا مقدس بھائی، آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کسی ہم یہاں آ کر بھی آ سکتا ہے، دیش لے سکتے ہیں آپ، اور مقدس تبرک لے جائیں۔ کیا بات ہے، نام مقدس ہے اور مقدس تبرک لے جائیں۔ سوال یہ ہے جو آج سلسلہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے، ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں جنہیں وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آیا کرتے تھے۔ وہ کون ہیں جن کو لوگوں کے گناہ وضو کرتے ہوئے جھڑتے ہوئے نظر آ جایا کرتے تھے؟ ان بزرگ کا نام آپ نے بتانا ہے۔ کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ ہے فروری، ماہنامہ فیضان مدینہ، اگر آپ نے حاصل کر لیا ہے، نہیں کیا تو حاصل کر لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اسی سے جواب تلاش کر کے ہمیں بھیج دیجئے۔ ساری ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی حاصل کریں گے۔ جی بہشت کا سہل چلو اگر یہاں ہو راستہ بہشت کا ماشاءاللہ سہل چلو اگر یہاں۔ گلزار طیبہ، رحمت آباد، ایبٹ آباد اور رحیم یار خان باری باری اپنا نام بتائیں گے۔ گلزار طیبہ سے شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ
آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے؟ جی اون رضا اتاری، مدرس جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلزار طیبہ۔ جی محمد شہباز اقبال اتاری، جامعۃ المدینہ ڈیفنس درجہ سادسہ۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد عمران رضا اتاری، مدرسۃ المدینہ شعبہ سے تعلق ہے گلزار طیبہ۔ گلزار طیبہ کے 3 اسلامی بھائی کا تعارف ہو گیا۔ رحمت آباد ایبٹ آباد۔ جی جی آپ کا مائک آن کیجئے گا، مائک آن کیجئے گا جی، اور آن ہی رکھیے گا۔ فرمائیے، دوبارہ نام بتائیں گے؟ جی مائک آن کر لیجئے پلیز، اور مائک آن رکھیے پھر۔ جی نعمان احمد اتاری، اسٹوڈنٹ ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی MSIT۔ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رضوان ہاشمی، مدرس مدرسۃ المدینہ چمبہ حویلیاں کینٹ۔ جی رحیم یار خان والوں کی باری ہے۔ محمد اکرم رضا اتاری، جامعۃ المدینہ صادق آباد درجہ خامسہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد قمر اتاری، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، مدنی چینل کے اندر مفتش ہوں۔ جی محمد عمران اتاری، المدنی جامعۃ المدینہ مدرس۔ جی رحمت آباد، ایبٹ آباد، رحیم یار خان اور گلزار طیبہ۔ آج 3 ٹیمیں ہیں اور تینوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ مقابلہ یقیناً اس لیے بھی آخری موقع ہے کہ دلچسپ ہونے کی امید ہے کہ ان میں سے 2 ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو سکتی ہیں۔ ان سب کے پاس آج آخری موقع ہے ذہنی آزمائش میں اگر باقی رہنا ہے تو آج کا مقابلہ جیتنا ہے۔ آئیے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول، مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات، سفر ہے مگر اکیلے، درست کیجئے۔ ان 6 راؤنڈز میں فیصلہ ہوگا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی آپ یاد رہے کہ سب ٹیموں سے 10-10 نہیں، اس سیگمنٹ میں 5-5 سوال ہوں گے۔ کوشش کیجئے غلطی نہ ہو، چونکہ سوالات کم ہیں تو واپس آنے کا موقع کم ملتا ہے۔ چلیں گے ہم گلزار طیبہ سرگودا کی طرف۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کی اقتدا میں بھی نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں ہجرت سے پہلے وہاں کی زمین کیسی تھی؟ ایبٹ آباد، رحمت آباد والے جواب دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ہم نے مدینہ تو منورہ ہجرت فرمائی کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں سے سب سے زیادہ وبا والی زمین مدینہ طیبہ کی تھی۔ اللہ اللہ، وہ زمین سب سے زیادہ وبا والی تھی، مگر نبی پاک کے قدم لگے تو آج اس کی مٹی بھی شفا والی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رحیم یار خان والوں کی باری ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو بچے بچیوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھیل گئے اور محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ وہ نعرے لگاتے جاتے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے، رسول اللہ آ گئے، اور بڑا ہی تاریخی جو نغمہ ہے وہ وہاں پر گنگنایا گیا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بنو نجار کی بچیوں نے اس کلام کو مل کر پیارے آقا کے استقبال میں پڑھا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں ٹیموں نے پہلا جواب درست دیا ہے۔ اب باری ہے پھر گلزار طیبہ سرگودا
سب سے پہلے ہجری تاریخ کس نے مقرر کی اور کس مہینے سے اس تاریخ کو جاری فرمایا گیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام سے. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ مقرر کی اور اس کو محرم سے جاری کیا. جواب درست دے دیا ہے. اس پہلی مسجد کا نام بتائیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو کھلا نماز پڑھائی تھی. وہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء. جی جناب مسجد قباء. جواب درست دے دیا ہے. آپ سے سوال ہے مسلمانوں کی جماعت کے لیے سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء. آپ نے بھی کہا مسجد قباء. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. وہ کون سا وقت ہوگا جب کوئی بے پڑھا نہ ہوگا بلکہ سب لوگ تحریر پڑھ لیں گے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے مگر ایک وقت آئے گا سارے ہی لوگ تحریر پڑھ لیں گے. قیامت کے دن جب سب کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس وقت سب اپنا نامہ اعمال پڑھ سکیں گے. اللہ اس وقت جب نامہ اعمال دیا جائے گا نامہ اعمال سب پڑھ لیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اب آپ کی باری ہے. رحمت آباد ایبٹ آباد قرآن پاک کی آیت کے اس حصے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میں کون سے صحابی کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. بتائیں نامہ اعمال کی بات ہوئی ہے. نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ نامہ اعمال کی تحریر عربی زبان میں ہوگی. ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں. جو نہیں لکھنا پڑھنا جانتے وہ بھی پڑھ لیں گے بلکہ عربی نہ جاننے والے تو بڑی تعداد میں ہیں مگر قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عربی زبان میں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کہلانے کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ ثواب کی نیت سے میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو اس کے گناہ پہلے کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. تھوڑا مزید اگر اس میں اضافہ کریں. بات کی جنازے کو لے کر چلتا ہے اس میں شرکت کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کہ نظر آئے اسے چھپائے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. مفہوم تو تقریباً انہوں نے بیان کر دیا تھا. کیا انہیں پورے نمبر دیے جائیں گے؟ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی. بتائیں مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ مومن کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہمیں بھی نماز جنازہ اگر معلوم ہو تو جانا چاہیے پڑھنا چاہیے. کیا معلوم کس نیک بندے کا جنازہ پڑھیں اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے. رحیم یار خان جب کوئی جنتی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا جنازہ لے کر چلنے والوں پر کیا انعام فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. آپ نے کہا کچھ اس کو درست کرنا چاہیں آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہیں تبدیل کرنا چاہیں تو. ان سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلیں اور جو اس کے پیچھے چلیں جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. کیا کوئی نمبر انہیں ملے گا؟ آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. باری ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. دانتوں میں خون آنے کا کیا علاج ہے؟ دانتوں کا علاج امیر سنت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبض کا علاج کروایا جائے. پیٹ کی جو بیماری ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کے بعد کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ڈاکٹر سے رجوع کر کے کیا کروانا چاہیے؟ دانتوں کا چیک اپ کروانا چاہیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جس کا پیٹ خراب ہو ایسے مریض کو قبض وغیرہ کا علاج کرنا ضروری ہے اور دانتوں کی صفائی کے حوالے سے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر کے دانتوں کی صفائی اسکیلنگ کروائے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں.
بتائیے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا طبی فائدہ کیا ہے؟ جو کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتا ہے تو انسان کی انگلیوں کے پھروں سے کچھ انزائم ظاہر ہوتے ہیں جو کھانا کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ انسولین اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ چلیں آپ نے تو کچھ اور بھی فوائد بتا دیے جو میرے پاس لکھے ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے جو آنکھوں، دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے، اور یہ دل، معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے۔ کیا ان کا نمبر کوئی دیا جائے گا؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ آج کچھ نمبر کٹتے جا رہے ہیں۔ رحیم یار خان والوں کی باری ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے کے طبی نقصانات کیا ہیں؟ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم ہونے میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، معدہ پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیگر بھی نقصانات جسم کو ہو سکتے ہیں۔ آج سب شارٹ جواب دے رہے ہیں اور شارٹ نمبر لے رہے ہیں۔ ٹیک لگا کر کھانے کے 3 طبی نقصانات ہیں۔ ایک، کھانا اچھی طرح چبایا نہیں جا سکے گا اور اس میں لعاب جس قدر مقدار میں ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا۔ نمبر 2، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے، لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک جو معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے، لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا۔ اور نمبر 3، ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ 3 میں سے 1 اور وہ بھی پورا آپ نے نہیں بتایا، اور ہمارے پاس آدھا نمبر نہیں ہے تو اس لیے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ جواب آپ کا غلط ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 5 سوالات ہو گئے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے سلمان بھائی، آج ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے بھی کوئی سوال ہونا چاہیے۔ چلیں ہمیں یوسف باپو ذرا حاضرین کے سوال دیں اور سلمان بھائی انشاءاللہ سوال بھی کریں، پھر اس کے بعد عابد باپو بھی ایک سوال کریں انشاءاللہ۔ سوال بھی ہوگا، جواب بھی ہوگا اور انشاءاللہ انعام بھی ہوگا، تحائف بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال میں کر لیتا ہوں، آسان سا سوال کر لیتا ہوں جی آسانی کیجیے جی۔ اب آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ سوال یہ ہے جی، غوث پاک کی کنیت بتائیں۔ غوث پاک کی کنیت دوبارہ۔ یا الہی فالتو باتوں کی عادت دور ہو، کاش لب پہ جاری رہے ہر دم درود و سلام، کاش درود و سلام۔ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے۔ کاش لب پر کوئی بھی جاری نہ ہو بے جا کلام۔ رحیم یار خان والوں سے جی اب باری ہے رحمت آباد والوں کی۔ اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف، اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، 10 سیکنڈ۔ چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو۔ یا الہی کر دو یہ پوری آرزوئے ناتمام۔ فرق اتنا بڑا ہے کہ مجھے نہیں پتا مجلس اس کو درست مانتی ہے کہ نہیں۔ یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے ناتمام۔ جی کیا کہے گی مجلس؟ جواب آپ کا غلط مانا جائے گا۔ یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض تھی۔ اب رحیم یار خان والوں کو موقع ملا ہے، دونوں طرف غلطی ہوئی ہے۔ کیا رحیم یار خان والے آگے آ سکتے ہیں؟ حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے ہوں نیم جاں، ساقیہ للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام، ساقیہ للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام۔ درست جواب دے دیا ہے۔ مقابلے میں نمبر کی شدید حاجت تھی، رحیم یار خان والوں کو موقع ملا ہے۔ گلزار طیبہ والوں کی باری ہے۔ وہ سختیاں سوال کی، وہ صورتیں محیط۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں تکتا ہے لائے، بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ جواب درست ہے۔
باہر زبانے پیاس سے ہیں آفتاب گرم. کچھ مشکل شعر ہے یہ. باہر زبانے پیاس سے ہیں آفتاب گرم. ہے کوئی یہاں جس کو یاد ہو؟ اللہ اللہ اللہ. موقع ملا تھا مگر وقت ختم ہو گیا ہے. کوثر کے شاہ کثرہ اللہ لے خبر. اب جناب پھر چلیں گے اسکور بورڈ، لیکن اب یہاں کچھ اشعار پوچھے جائیں. سلمان بھائی کو اچھا سا شعر پوچھیں ان سے، دیکھیں کون سناتا. شعر ہے آسان، حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے، کون بتائے گا؟ بڑا پیارا کلام. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. ہائے ہائے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. جواب بالکل درست ہے. سلمان بھائی اس کلام کے شعر سارے ہی بہت پیارے ہیں، مگر ایک شعر تو کمال کیا مولانا حسن رضا خان صاحب نے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. یہ پورا کریں. اگلا مثال جی کون بتا رہا ہے؟ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. بیوٹیفل، کیا بات کی ہے، کمال کر دیا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی. کیا بات ہے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آج مدینہ شریف کا سرما اور عطر مدینہ. ایک اور شعر بھی پوچھ لیں سلمان بھائی، آج کچھ دے دیں ان کو. جی اگلا شعر بتائیے. امیر سنت کا شعر ہے اور بڑا ہی آسان شعر ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. دوسرا مصرع بتا دیں. بڑا آسان پوچھ لیے، تحفہ بڑا تگڑا لے آئے باپو. جی کون بتا رہا ہے؟ آپ. جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہکی مہکی فضا مدینے کی. مہکی مہکی فضا مدینے کی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں جناب جی چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی یہ منچ امتحان ہے. 10 نمبر ہے رحیم یار خان، 13 نمبر ہے گلزار طیبہ اور 13 ہی نمبر ہے رحمت آباد. 3 نمبر سے رحیم یار خان والے پیچھے ہیں، ان کو آگے آنے کی بڑی کوشش کرنی ہوگی. وقت ہوا ہے مدنی گلدستے کا. تینوں اسلامی بھائی، تینوں طرف کے اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کسی سے شرعی مسئلہ پوچھے اور اس کا جواب یاد نہ ہو تو کیا اپنی اٹکل سے اس کا جواب دینا درست ہے؟ بالکل جواب نہیں آتا بالکل منع کر دیں، اور جواب بھی 112% یقین ہو نا کہ آپ جو دے رہے ہیں یہ درست ہے، آپ نے کتاب میں پڑھا ہے، آپ کا حافظہ مضبوط ہے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے. یا کسی عالم سے، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، نہ ہر مسجد کا پیش امام عالم ہوتا ہے. واقعی عالم مفتی ہے، اس سے مسئلہ آپ نے سیکھا ہے، کوئی پورا یاد ہے 100%، تو وہی بتائیں، ورنہ انکار کر دے. بھلے کوئی بولے گا یہ مولانا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں آتا، یہ اتنا ہی بولے گا نا، آپ کا کیا جائے گا. ورنہ اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو جہنم کے عذاب کی حقداری ہے، حرام ہے نا. غلط مسئلہ جان بوجھ کر بتا دینا، بلکہ اٹکل سے بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب پڑھا تھا اس ٹائم بالکل 100% یاد تھا. اب جب اگلا پوچھ رہے نا تو بعض کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، تو کیا اب بھی یہ جواب دے دے یا کیا کریں؟ جب تک تھا آپ جواب دیتے رہتے. اب چونکہ جواب میں آپ خود تذبذب میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہ وہ یاد تو یہی آ رہا ہے کہ وہی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ چنانچہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ مطمئن نہیں ہیں. تو جب تک آپ 112% مطمئن نہیں ہیں، آپ کے لیے جواب دینا جائز نہیں ہے مسئلے کا، گناہ گار ہوں گے. بلکہ یہاں تک کہ اگر اٹکل سے مسئلہ کسی نے بتا بھی دیا اور وہ درست پڑا، جب بھی گناہ گار ہے. اسی طرح غیر عالم نے اپنی اٹکل سے یہ تفسیر کر دی، آیت کی یا حدیث کی شرح کر دی، اور وہ 100% درست نکلی، تب بھی حرام ہے یہ شرح اور تفسیر کرنا.
کہ یہ اس کا حال نہیں، اس نے کی کیوں تفسیر، کہ اجازت ہی نہیں اس کو کرنے کی. یہ گرے میں باندھنے والا مسئلہ ہے. جی سوال ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں سے، ایک ایک سوال ہی ہوگا اور وہ 2 نمبر کا سوال ہوگا. امیر اہل سنت نے سائل کے سوال کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ امیر سنت نے سائل کے سوال کا جو یہ جواب دیا کہ جب تک 112% مسئلے کے بارے میں یقین نہ ہو کہ اس کا یہی جواب ہے تو اپنی اٹکل سے جواب نہیں دینا چاہیے، ورنہ کیا کر دیں؟ ورنہ صاف انکار کر دیں. جی جب تک 112% یقین ہو تو ہی بتائیں، ورنہ انکار کر دیں، ورنہ اپنی اٹکل سے غلط مسئلہ بتانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں ایک گرہ باندھ لینے کا مسئلہ ارشاد فرمایا. وہ مسئلہ کون سا ہے؟ گرہ میں باندھ لو، اس طرح کر کے کچھ مسئلہ ارشاد فرمایا. امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ کو 112% پتہ نہ ہو اس وقت تک مسئلہ نہ بتایا جائے. یہ بات گرہ سے باندھ لو کہ یہ مسئلہ بتایا نہ جائے. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ غیر عالم نے اپنی اٹکل سے قرآن پاک کی آیات یا کسی حدیث مبارکہ کی تفسیر و شرح کر دی اور وہ 100% درست بھی نکلی، جب بھی حرام ہے کیونکہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ شرعی مسئلہ بتانے میں احتیاط. شرعی مسئلہ بتانے میں احتیاط. جواب درست دے دیا ہے. ایک سوال آپ سے بھی کرنا ہے. سائل نے سوال کیا کیا تھا؟ اس مدنی گلدستے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا تھا؟ دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. عابد باپو گئے ہیں، دیکھیں تحفہ دے کر آتے ہیں یا انہیں مدنی قافلے میں سفر کرواتے ہیں. یہ بھی تحفہ ہی ہے. یہ بھی تحفہ ہے. صحیح فرما رہے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نے یہ سوال کیا ہے اگر میرے کو مسئلہ آتا ہو، اگر نہیں آتا ہو تو کیا جواب دینا؟ اب تھوڑا سا اس کو بہتر کیجئے، انہیں تھوڑا سا بہتر کیجئے. جواب سوال قریب قریب پہنچ گئے آپ. یہ سوال پوچھا ہے اگر سوال نہیں آتا ہو تو کیا جواب دینا؟ جی سوال یہ تھا، تھوڑا میں ان کو تحفہ دینا چاہیے اور ان سے تحفہ مدنی قافلے کا بھی لینا چاہیے. اگر کوئی کسی سے شرعی مسئلہ پوچھے اور اس کا جواب یاد نہ ہو تو کیا اپنی اٹکل سے اس کا جواب دینا درست ہے؟ یعنی اپنی سوچ سے اپنے جناب بندہ کہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہے اس کا. یہ اٹکل کا صحیح ترجمہ کیا ہونا چاہیے سلمان بھائی؟ اپنی طرف سے، یعنی اپنی آبزرویشن اپنی طرف سے دے دے. پڑھا کہیں نہیں، یاد کی نہیں کیا اور ویسے ہی جواب دے دیا. تو جی تحفہ تو بڑا زبردست لے جا رہے ہیں بھائی. اس میں کھجور مدینہ ہے، تسبیح مدینہ ہے، مقدس پانیوں کا مجموعہ ہے، غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے جگمگا رہے ہیں. اللہ اتنے سارے تحفے. اب یہ کب مدنی قافلے کا تحفہ دے رہے ہیں؟ کیا مدنی تحفہ 3 دن کا مدنی قافلہ کب سفر کریں گے؟ انشاءاللہ ابھی اگلے ماہ انشاءاللہ. اگلے مہینے 3 دن انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلے بھائی تحفہ دے دیں ان کو. ایک اور سوال آسان. آج میں چاہتا ہوں جمعرات کی رات ہے، کچھ زیادہ تحفے بانٹے جائیں. اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیں گے، زبان سے کچھ نہیں کہیں گے. اچھا زبان سے نہیں کہیں، جو کھڑا ہوگا اسے تو لینا ہی نہیں ہے. 112. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. اٹھنا نہیں. بہت زیادہ جذباتی ہیں اسلامی بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 648. آپ نے کہا 648. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے انہیں بھی تحفہ چلا گیا ہے مدینہ شریف کا. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. مدنی گلدستے کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی رحیم یار خان 12، گلزار طیبہ 15، رحمت آباد 13. بالکل مقابلہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اب 12، 13، 15 کوئی بھی ٹیم برابر نہیں ہے. اب چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف. وہ راؤنڈ ہے دلچسپ معلومات. جی علم نور ہے، علم نور ہے.
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब दिलचस्प मालूमात किताब तकसीम हो रही है। अब तक आपने हासिल नहीं की तो इस किताब को हासिल कर लें। मकतबतुल मदीना की वेबसाइट पर, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस किताब में बहुत सारी मालूमात है, बड़ी खूबसूरत किताब है। मकतबतुल मदीना से सिर्फ 100 रुपए हदिये पर आप तलब भी कर सकते हैं। ये किताब अब मेरे हाथ में भी आ गई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपके पास किताब है तो आप भी निकाल लीजिए। आज देखते हैं कि आप जल्दी पहुंचते हैं या ये इस्लाम में जल्दी पहुंचते हैं। गुलजार तैयबा वाले सवाल करेंगे रहमताबाद वालों से, रहमताबाद वाले रहीम यार खान वालों से, रहीम यार खान वाले फिर गुलजार तैयबा वालों से। दो सवालात होंगे, 60 सेकंड होंगे। वक्त हुआ है गुलजार तैयबा वालों का कि वो सवाल करें। जी माशाअल्लाह, आज तो मदनी कंप्यूटर भी आ गए हमारे पास। वो कौन से लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे? वो कौन से लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे? वक्त शुरू होता है अब। जहन्नम है, जन्नत नहीं है। जहन्नम है जी, जहन्नम है, जन्नत नहीं। अच्छा, फिर सेकंड रोकिए, दोबारा सेकंड रोकिए जी, सवाल दोबारा करें। वो कौन से लोग हैं जो बगैर हिसाब, इससे मिलता जुलता सवाल 1-2 दिन पहले भी हुआ था। जरूर तलाश कीजिए, मगर 60 सेकंड के अंदर तलाश कीजिए। तलाश इल्म बंदगी है दर्स इसका तस्बीह, तलाश इल्म बंदगी है दर्स इसका तस्बीह, रहे जिना कदे निशान ये बुलंदियां। 15 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिए, कुछ सर्चिंग की स्पीड बढ़ाइए। 5 सेकंड रह गए। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। पेज नंबर बताएंगे आप? 222। आपने कहा 222। जी, ये सवाल 2-3 दिन पहले भी हुआ था और ये आज दोबारा भी हो गया है। 2 और 2, 222 नंबर सफा में निकाल लूं, फिर इंशाअल्लाह इसको देखते भी हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसे बदनसीब हैं ये लोग। यहां ये लिखा है कि वो कौन से लोग हैं। 222 पर ये सवाल कहां है? लास्ट लाइन जी हाँ, वो कौन से लोग हैं जो बगैर हिसाब के जहन्नम में दाखिल होंगे। इसमें 6 किस्म के लोगों का तस्करा है। मदनी चैनल के नाज़रीन गौर कर लीजिए, कहीं हम में से तो कोई मादल्ला इसमें शामिल नहीं। उमरा, अमीर लोग जुल्म की वजह से। नंबर 2, अरब असबियत की वजह से। नंबर 3, रईस और सरदार तकब्बुर की वजह से। नंबर 4, तिजारत करने वाले झूठ की वजह से। नंबर 5, अहले इल्म हसद की वजह से। और नंबर 6, मालदार बुखल की वजह से। अब जनाब 2 नंबर हासिल नहीं कर सके रहमताबाद वाले। बारी रहमताबाद वालों की है, सवाल करेंगे रहीम यार खान वालों से। जी, सवाल कीजिए। सवाल है, अपनी बेटी का निकाह फासिक से करना कैसा है? अपनी बेटी का निकाह फासिक से करना कैसा है? वक्त शुरू होता है अब। मिल गया हुजूर, मिल गया। सफा 196। आपने कहा 196। सवाल यह है कि अपनी बेटी का निकाह फासिक से करना कैसा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपनी बेटी का निकाह किसी फासिक से किया उसने कतई रहमी की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वालों को नंबर की हाजत थी और 2 नंबर हासिल किए। रहीम यार खान वाले अब सवाल करेंगे गुलजार तैयबा वालों से। जी, सवाल यह है कि कुरान पाक में किसे सबसे बड़ा परहेजगार कहा गया? कुरान पाक में किसे सबसे बड़ा परहेजगार कहा गया? वक्त शुरू होता है अब। जी, मिल गया जी। अरे भाई, कहां रखा हुआ था? 2 सेकंड के अंदर
جی نمبر بتائیں. 230. جی 230. 230 نمبر صرف 2 سیکنڈ کے اندر. اٹس انبلیویبل جناب, اتنی دیر تو صفحہ کھولنے میں بھی لگتی ہے. 230. پہلا ہی سوال تھا, قرآن پاک میں کسے سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا؟ سبحان اللہ. قرآن پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا. جواب درست دے دیا ہے. باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. نمبر سوال بتائیں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. صفحہ نمبر 143. 143. 143. کیا یہ صحیح ہے؟ جی. سوال یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں ستو اور کھجوریں تھی. جواب درست دے دیا ہے. اب باری رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی ہے. سوال کریں گے رحیم یار خان والوں سے. سوال ہے وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا مگر نماز پڑھ سکتا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. مل گیا. ارے بھائی اٹس اے فاسٹسٹ آنسر. جی 57. آپ نے کہا 57 نمبر. یہ تو کمال ہو گیا جناب. کیا یہ جواب درست دیا ہے؟ کیا وہی صفحہ کھول کے آپ بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں جی ابھی. اچھا دوسرا سوال وہ کون سی؟ اچھا 57. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا مجھے صفحہ کھولنے میں دیر لگ رہی ہے. وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایسی نجس زمین جو دھوپ یا اس سے پاک ہو گئی ہو, اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب تک کے ذہنی آزمائش کا دلچسپ معلومات کا تیز ترین جواب ہے یہ. ہمارا اسپیڈو میٹر چلنا شروع نہیں ہوا اور انہوں نے جواب دے دیا. اٹس انبلیویبل. ایک سوال آپ دونوں سے کروں. ان رحیم یار خان والوں اسلامی بھائیوں میں ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کو آج ایک خوشخبری ملی ہے. ہم بتائیں تینوں میں سے کون ہے, یہ بتانا. خوشخبری بھی بتائیں. اچھا پہلے چلے چہرہ دیکھ کے بتائیں تینوں میں سے کون ہے جس کو ایک خوشخبری ملی ہے آج؟ ادھر سے جو چہرے سے زیادہ لگ رہا ہے وہ شروع سے مسکرا رہے ہیں. یہ جو سائٹ وہ جواب اچھے دے رہے ہیں نا اس لیے مسکرا رہے ہیں. آج تو انہوں نے تیز ترین جواب بھی دے دیا ہے. چلے وہ تو نہیں ہے, آپ کا آپشن ختم ہو گیا. اب سلمان بھائی کی باری ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو یہ قیافہ شناسی کا اتنا تجربہ تو نہیں ہے جی, لیکن لگ رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں جو اسلامی بھائی ہیں ان کو کچھ خوشخبری ملی ہے. مدنی چینل کے مفتش بھی ہیں جی. اچھا اب خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں یہ بتائیں. آج ہی ملی ہے خوشخبری تو اس کی نوعیت پر ہے, لیکن جو ذہنی آزمائش کا مزاج ہے اس اعتبار سے خوشخبری تو سفر مدینہ کی لگتی ہے. اللہ 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 کرے یہ خوشخبری بھی مل جائے. کوئی خوشخبری آ بھی سکتی ہے. آج ماشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے. اور اس بیٹے جی مائک آپ کون جی خوشی میں مائک بھی بند کر دیا. جی جی فرمائیں. ایک تو آپ سے دعا کی عرض کرنی تھی اور دوسرا آج آپ کو انعام عطا فرما دیں انشاءاللہ. اچھا مدنی منع کے لیے ہم انشاءاللہ مدینے کی کھجور آپ کو دے دیں گے گٹی کے لیے انشاءاللہ. تبرک والا پانی دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ انہیں دیں. اللہ آپ کو نام بتا دیں. اچھا نام کہا, میں انعام سمجھ رہا تھا. نام سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں انعام ہے تو بہت بڑا انعام. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں انشاءاللہ سلسلے میں غور کرتے ہیں. نام تو محمد ہی رکھیں گے انشاءاللہ. میرے علیہ سنت کا طریقہ ہے پکارنے کے لیے غور کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آمین کہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کریم آپ کے اس مدنی منع کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے, دعوت اسلامی کا عالم دین بنائے, مفتی بنائے اور خوب دین کا کام کرنے والا بنائے.
ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا یہ بیٹا بنا دے، اور جن کے بھی بچے ہیں اللہ ان سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ کمال کا سلسلہ ہے، کبھی بارات جانے والے آتے ہیں، کبھی بارات لے کر آتے ہیں، کبھی مدنی منع کی ولادت کی خوشخبری لاتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ یہاں سے مدینہ پاک جانے کی خوشخبری لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو برکت عطا فرمائے۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ رحیم یار خان ہو گیا، اب رحیم یار خان والے گلزار طیبہ سے سوال کریں گے۔ جی اور تسی بھی ایسے ہی سوال کرو کہ وہ جلدی پہنچ جاؤں۔ سرائی کی زبان بڑی پیاری، رحیم یار خان والے وہاں سے آئے نا، میٹھی بولی۔ یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا ہنسی، شکست بھی ذیشان ہے۔ سوال ہے کہ آپ کی شہادت کب اور کس طرح ہوئی؟ نیز آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کی شہادت کس طرح ہوئی اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ کس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ کئی صحابہ کا تذکرہ اس کتاب میں ہے، بڑا ڈھونڈ کے لائے ہیں گلزار طیبہ۔ مل گیا جی، مل گیا جناب، صفحہ نمبر بتائیں۔ 246۔ آپ نے کہا 246، چلیں جناب چلتے ہیں صفحہ نمبر 246 پر پہنچ گئے ہیں۔ اب جناب 246، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب اور کس طرح ہوئی؟ یہ کون سے صحابی؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ آپ کی شہادت 19 رمضان 40 سنہ ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم کے قاتلانہ حملے کی وجہ سے ہوئی، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا سب کے دو ہو گئے؟ سب کے ہو گئے دو۔ جی یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، اور اسکور بورڈ بتائے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ 16 نمبر ہے رحیم یار خان، 19 نمبر ہے گلزار طیبہ، 15 نمبر ہے رحمت آباد۔ کمال ہو گیا ہے، گلزار طیبہ والے اب آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ مقابلہ بالکل عجیب انداز میں آگے چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کہاں تک پہنچتی ہے۔ وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا، آپ کے تاثرات شامل کرنے کا، اور فکر مدینہ کرنے کا۔ جی آئیے، نعت خواہ اسلام میں تشریف لائیں، اور ہمارے باقی سارے اسلام میں یہاں تشریف رکھیں گے۔ ہمیں عابد باپو آج فکر مدینہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عارف بھائی۔ چلو چلو سمیٹ لو۔ اب انشاءاللہ نعت شریف پہلے ہوگی، پھر فکر مدینہ انشاءاللہ، پھر آپ کی کالز۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ناظرین بھی اپنے میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سلسلے میں آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے۔ سلمان بھائی شامل کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ جی میسیجز انشاءاللہ۔ بھیجیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ جی جناب کال دیجیے گا، نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ،
وسلم صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر بن جاؤں مدینے کا مسافر کہہ دے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ 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 کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شب فاطمہ حیدر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تربا سے سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے بن جاؤں مدینے مسافر کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو چلی ہو اللہ 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 تجھے جہاں میں ذرا مل کر بولو اللہ کرم ایسا کرے تجھے جہاں میں دعوت اسلام کی کئیوں مچ جائے سارے جہاں میں اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ
سرے حشر سے کا عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. تمام مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی 25 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ کے لیے تیار ہو جائیں. صلو علی الحبیب. جی باپو. صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام, آیت الکرسی, سورہ اخلاص, تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنے والا مدنی انعام, مسلمانوں کو سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام, آپ جناب سے بات کرنے والا مدنی انعام, کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے والا مدنی انعام, سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام, مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام, فیضان سنت سے 2 درس دینے سننے والا مدنی انعام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام, مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتب اور فیضان سنت کے ترتیب بار 4 صفحات پڑھنے والا مدنی انعام, فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام, صلاۃ التوبہ ادا کرنے والا مدنی انعام, سوتے وقت سنت باکس رکھنے والا مدنی انعام, سنت قبلیہ ادا کرنے والا مدنی انعام, اشراق و چاشت اوابین ادا کرنے والا مدنی انعام, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام, کنز الایمان شریف سے تلاوت کرنے والا مدنی انعام, انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام, مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام, اپنے نگران کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام, دوسروں سے چیزیں مانگ کر نہ استعمال کرنے والا مدنی انعام, تنظیمی ترکیب سے مسائل کا حل کرنے والا مدنی انعام, پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام, غصہ آنے کی صورت میں درگزر سے کام لینے والا مدنی انعام, فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام, شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام, فلمیں ڈرامے گانے باجے سے بچنے والا مدنی انعام, گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام, گالی گلوچ نہ دینے والا مدنی انعام, دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینے والا مدنی انعام, صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام, آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام, گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام, اکثر رشتہ باوضو رہنے والا مدنی انعام, اپنی نظریں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام, قرض جل ادا کرنے والا مدنی انعام, پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام, یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام, خشوع خضوع سے دعا کرنے والا مدنی انعام, عاجزی کرنے والا مدنی انعام, زبان کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام, مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر کم از کم 1 گھنٹے 12 منٹ نشریات دیکھنے والا مدنی انعام, مذاق مسخری طنز دل آزاری سے بچنے والا مدنی انعام, کم سے کم الفاظ میں گفتگو, کم سے کم الفاظ میں اپنی بات نمٹانے والا مدنی انعام, مدنی حولیہ اپنانے والا مدنی انعام. تو یہ آج کی ہم نے فکر مدینہ کی. جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جن پر عمل نہ ہوا آئندہ عمل کرنے کی نیت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فکر مدینہ بھی ہو چکی ہے. اب آئیے کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام حمزہ رضا عطاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے کے بعد تو ہمارا ذوق و شوق اور بھی بڑھ گیا ہے. اسی ذوق و شوق کی وجہ سے آج ہم نے بچوں کا ذہنی آزمائش منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری مجلس کو میٹھے میٹھے مدینے اور پیارے پیارے مکے کا طواف نصیب فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کیا
क्या बात है जनाब। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश अब घरों में भी शुरू हो चुका है और अब करना बड़ा आसान है, क्योंकि अब जब दिलचस्प मालूमात किताब आपके पास है और मदनी चैनल के ज़हनी आजमाइश जो सिलसिला है उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने ये किताब हासिल नहीं की है, एप्लीकेशन हासिल कर लें, घर बैठे इंशाअल्लाह घर के तमाम अफराद ज़हनी आजमाइश कर सकते हैं और इस बहाने इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अगली कॉल दीजिएगा। अंकल आप आपका चिट्ठीला जल्दी करो, हम खाना खा के और दूध पी के सो जाते हैं, 16 बजे झलक देखते हैं और सो जाते। हमारे को नींद आ जाती है, हम सुबह में उठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बरकातुहू। अल्लाह अल्लाह। अब और जल्दी कहाँ ले जाएं, अब तो इशा की नमाज के बाद कर दिया है, तो अब शायद इतनी छोटी मदनी मुन्ने के लिए तो मगरिब के बाद करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल जल्दी सो जाया करें बेटा, दोपहर को ये सिलसिला रिपीट होता है। और आज मुझे घर में से बता रहे थे कि किसी ने पैगाम भिजवाया कि जुम्मे वाले दिन दोपहर 12 बजे सिलसिला होता है रिपीट, वो 12 बजे ना करें, किसी और टाइम में लगाएं। तो अब किसी का कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, किसी का कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, किसी को कौन सा टाइम आसान रहता है। तो बहरहाल ये सिलसिला रिपीट भी होता है, नशर मुकर्रर के तौर पर दोबारा भी चलाया जाता है। कल दोपहर 12 बजे होगा। और दूसरा ये हमारे इंटरनेट पर भी मौजूद रहता है, मदनी चैनल लाइव के पेज पर भी मौजूद रहता है, उसको बाद में भी देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मोहसिन अत्तारी साउथ कोरिया से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है। अल्लाह ताला हमारे अब्दुल हबीब भाई और मदनी चैनल की मजलिस को ढेर ढेर बरकतें आता फरमाए, जो तरह तरह के इस्लामी सिलसिले लेकर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन के लिए दिलचस्पी का बाइस है और इल्म दीन सीखने का बहुत बड़ा जरिया है। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। दीन और दुनिया की ढेरों ढेर बरकतों के लिए दुआ फरमा दीजिए। और हाजी अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कि आप 1-2 दिन बाद जापान तशरीफ ला रहे हैं, तो अगर करम फरमाएं और हमारे साउथ कोरिया में भी तशरीफ ले आएँ तो हमारे लिए सआदत की बात होगी। हमारी अर्ज कबूल फरमाएं और ज़रूर तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके सदके हम सब की सारी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी मोहब्बतों का। जी मैं कल इंशाअल्लाह हांगकांग जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हांगकांग में हफ्ते वाले दिन दावत इस्लामी का मस्जिद कलोन में एक शानदार बड़ा अजीब शान इज्तिमा है और इतवार को टोक्यो में इंशाअल्लाह जापान में दावत इस्लामी का सुन्नत बड़ा इज्तिमा है और माशाअल्लाह वहाँ काफ़ी मुल्कों के इस्लामी भाई जमा हो रहे हैं। अभी तो कई इस्लामी भाइयों को मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, नाजरीन को ये टेंशन है कि अगले हफ्ते के ज़हनी आजमाइश का क्या होगा। और अब आपको आप आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, आपका पता भी तो नहीं है, एक दिन के लिए गए या आधे दिन के लिए। तो कोरिया इस सफ़र में नहीं हो सकेगा। आप कोरिया के इस्लाम से गुजारिश है, साउथ कोरिया काफ़ी करीब है जापान से, तो आप हमें वहाँ ज्वाइन करें इंशाअल्लाह। और अब तो ये भी ज़हनी आजमाइश है ना कि अगली मंगल को सिलसिला कौन करेगा, कैसा होगा, बुध को किस अंदाज से होगा, जुमेरात कैसा होगा। सोचते रहिए और तैयारी करिए इंशाअल्लाह। सिलसिला ज़रूर होगा, अलबत्ता कैसे होगा इंशाअल्लाह वो मंगल और बुध जुमेरात को आप देख सकेंगे। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद शहजाद अत्तारी जियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मरहबा। ज़हनी आजमाइश रात भी बड़ी प्यारी, दिन भी बड़ा मुबारक, जुमातुल मुबारक, सबको मुबारक, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई क्या ही कहने, आपकी ज़हनी आजमाइश और मदनी चैनल के तमाम माशाल्लाह महके प्यारे प्यारे खुशबूदार तमाम इल्म दीन के प्रोग्राम्स को देखकर दिल करता है कि सुबह जाएं और रात को इल्म दीन बन कर आ जाएं। ऐसी रूहानियत और नूरानियत है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इसको सलामत रखे और इल्म दीन की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई टेलीथॉन आ रहा है, मरहबा कहता हूँ। हिस्सा लेने की भी नीयत है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूसरों को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तरगीब की नीयत है। माशाअल्लाह जी, यकीनन 5 मार्च से पहले आप नियतें कर लें। 5 मार्च मदनी अदरियात मुहिम इतवार। अलबत्ता ये बता देता हूँ आबिद भाई, 5 मार्च को मैं यही होऊंगा इंशाअल्लाह। टेलीथॉन में तो ज़रूर होऊंगा, बाकी 3 दिनों में क्या होगा वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो 5 मार्च मदनी अतियात मुहिम की भरपूर तैयारी हो रही है। आप सबसे भी गुजारिश है कि खूब इसमें आपने हिस्सा मिलाना है। इंशाअल्लाह हम आपको थोड़ी देर में फिर उसका तशरीही गुलदस्ता दिखाएंगे ताकि आप भी अपना जहन बनाएं,
मदनी मुन्नियाँ अपने वालिदैन को तैयार करें। जो मर्द इस्लामी भाई इस्लामी बहनें भी हैं वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहिब्बा को, अपने पड़ोसियों को, जहाँ जहाँ इस्लामी भाई जा सकते हैं, इस्लामी बहनें जहाँ पर्दे की मामलात के साथ रब्ता कर सकती हैं तो वो भी कोशिश करें। अगर हमारा एक यूनिट भी इस मुबारक काम में शामिल हो जाता है, 10,000 रुपये का यूनिट है, तो हमारे लिए सवाब जारिया का बाइस बन सकता है। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान हुसैन अत्तारी है। ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम सिलसिला से सीज़न 8 में मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं और आज सरकार की 12वीं वाले सरकार की निस्बत से आज 12वां एपिसोड है, 12वां सीज़न 8 का 12वां एपिसोड है और हबीब अत्तारी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि मैंने कल के आपके सिलसिले में मैंने सुना था कि आप हैदराबाद तशरीफ लाने वाले हैं। मेरी दिली मुराद पूरी हो गई। आप पिछली मरतबा भी हैदराबाद दक्कन के खिलवत ग्राउंड में जो एक रोज़ा इज्तिमा था वहाँ पे मैंने आपका बयान सुना था और इस बार इंशाअल्लाह आपसे मुसाफे की और आपके हाथ से इमामा बनवाने की नीयत की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी फरमाए, आमीन। आपका इंतज़ार रहेगा इज्तिमा में। जज़ाकल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, लेकिन मैं पहले से वजाहत कर दूं। एक तो मशवरा देता हूं, बहुत सारे मदनी चल के नाजरीन इस तरह की नीयत करते हैं, अमीर अहले सुन्नत या फलां के हाथ से इमामा बनवाऊंगा या मदीने शरीफ पहुंचूंगा तो जब से दाढ़ी शरीफ रख लूंगा। आपने नेक काम की नीयत की है ना, आप देर ना करें। मुझे आपकी कॉल का इंतजार है कि मैं अब इंशाल्लाह आज से इमामा शरीफ सजा लूंगा। क्या हमें जिंदगी का बहुत का पता नहीं है ना, हमने नेकी की नीयत की है तो क्यों ना आज से कर लें। और अभी से मैं अर्ज कर देता हूं, बाद में नाराजगी की कॉल ना आ जाए, कि आप खुद समझ सकते हैं कि हैदराबाद दक्कन में जिस अंदाज की तैयारी हो रही है और हिंदुस्तान में माशाल्लाह जो दावत इस्लामी की बरकतें हैं, मैं समझता हूं कि लाखों लाख इस्लामी भाई उस 3 रोज़ा इज्तिमा में तशरीफ लाएंगे। तमाम हिंद के आशिकान रसूल से गुजारिश है कि उसमें ज़रूर तशरीफ लाएं। सुना है ट्रेनें चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। तो इतने बड़े इज्तिमा से मैं अकेला कैसे मुलाकात करूंगा। अगर आपने वापस पूरा भेजना है, सही सलामत भेजना है, तो मुलाकात तो शायद नहीं हो सकेगी, लेकिन निगाहों से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर मुलाकात होगी। अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह सब्जल सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा, अल्लाह ताला इसे नज़र बस से बचाए, बल्कि मदनी चैनल के हर सिलसिले को नज़र बस से बचाए। तो आप इस्लामी भाइयों से अर्ज़ है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आप सबका सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ कर दूं, इजाज़त है? अल्लाह अल्लाह, लगता है मदीना मुनव्वरा से कॉल आई। जो हाथ उठाते हैं देखिए भाई, जल्दी से दिखा दो, कैमरामैन दिखा दो भाई। हमारे कैमरामैन ने भी हाथ उठाए हैं, मुझे लगता है मेरे एमसीआर वालों ने भी हाथ उठा दिए होंगे। जो नहीं नजर आ रहे उनका भी सलाम दे दो, जो यहाँ मौजूद हैं। आका से अर्ज कर, पीसीआर वाले भी हाथ उठाए बैठे हैं। ये कहना आका बहुत से आशिक, ये कहना आका बहुत से आशिक सलीम भाई रस्ते में है, वो भी सलाम का अर्ज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। ए ज़ाहिर तैबा मैं तलबगार दुआ हूँ, हमारा सलाम अर्ज कीजिएगा, हमारी हाजिरी की इल्तिजा कीजिएगा, आका से अर्ज कीजिएगा बड़े दिन हो गए मदीना देखे। और यहाँ बहुत सारे ऐसे आशिकान रसूल, बल्कि मेरे मदनी चल के नाजरीन भी कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अब तक तस्वीरों में गुंबद खजरा को देखा है, तस्वीरों में काबा मुशर्रफा को चूमा है। हम सब के बुलावे की इल्तिजा कीजिएगा। शब जुमा है, हम सब की तरफ से हो सके तो दुरूद पाक भी पढ़िएगा। मदनी चल के नाजरीन, दिल के तार हिला दिए किसी कॉल ने। इंशाअल्लाह बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना,
چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے. اب وقت ہوا ہے آپ کو مدنی عطیات مہم کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. یہ ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کب اور کیسے اور کس لیے ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں، اور اس دوران انشاءاللہ ہم تمام ٹیموں کو عرض کریں گے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بتایا جا رہا ہے کال لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مدنی عطیات میں. جی کال دیں. جی میسیجز بھی لینے. میرا نام جویریہ ذاکر ابتاریہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مرکز الولیا لاہور سے. مجھے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ذہنی آزمائش میں جو سوال ہوتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں. بہت شکریہ مدنی منی کی کال کا. جی کچھ میسیجز سلمان جی میسیجز ہیں. نعمان نفیس بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش ایپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ذہنی آزمائش ایپ gives us knowledge for Islam. It should be in other language also. It will be and we are working on that انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہمارا ہدف ہے. آپ دعا کریں کہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہم آپ کو اس اپلیکیشن کا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انگلش ورژن تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. محمد سلمان طاہر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفیض فرمائے. آمین آمین آمین. میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر آپ سلسلے کے شروع میں ذکر و نعت مختصر سا کریں تو مدینہ یہاں پر ان کا سجیشن ہے. جی ایک اور سجیشن ہے کہ اردو بھی اس میں انکلوڈ ہونی چاہیے سیگمنٹ کے اندر. جس طرح ترجمہ جو ہے وہ درست تلفظ پوچھا جاتا ہے، ویسے ہی الفاظ مترادفات یا پھر اس کے ساتھ ساتھ الفاظ متضاد بھی پوچھے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دعاؤں کے لیے کافی سارے میسیجز ہیں، اپریسیشن بھی ہے آپ کے لیے، مدینہ طیبہ کی دعا بھی ہے. اور ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا، نیک خواہشات کا. بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت ساری کالز ہوتی ہیں، سب تو شامل نہیں کر سکتے. آئیے دیکھتے ہیں 5 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے. ایک کارواں، ایک مقصد، ایک سوچ، ایک جذبہ، نیکی کی دعوت میں کوشاں، اصلاح امت کے لیے سرگرم عمل. میری مراد دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن بننے والی تحریک دعوت اسلامی ہے. جی ہاں، دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور اپنا پیغام دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں پہنچا چکی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات تو بہت سارے ہیں، مگر 2 شعبہ جات کی بات ہی نرالی ہے. میری مراد مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو انصار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو انصار کا، مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے انصار کا. مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جامعۃ المدینہ میں تو عالم بنایا جاتا ہے، عالم بنانے والا کورس کروایا جاتا ہے. تو کیوں نہ ان شعبہ جات میں ہم سب مل کر تعاون کریں، قرآن و حدیث اور علم کی خدمت کریں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان شعبہ جات کے جو اساتذہ ہیں، ان کی سیلریز، ان کے مشاہرہ جات میں آپ بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. آئیے سب مل کر دل کھول کر اس مدنی عطیات مہم میں اپنا حصہ ملائیے اور ان اساتذہ کرام کے مشاہرہ جات میں ہماری مدد کیجیے. مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون برائے مشاہرہ جات. ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ للبنین و للبنات کے مدنی عملے یعنی تمام سٹاف کے مشاہرہ جات یعنی سیلریز کی ادائیگی کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں. آپ کے یہ مدنی عطیات دین کی ترویج و اشاعت اور آپ کی اخروی سعادت مندی کا ذریعہ ہوں گے انشاء اللہ عز و جل. زکات اینڈ فطرہ برائے زکات و فطرہ. بینک نیم مسلم کمرشل بینک. ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی واجبہ. اکاؤنٹ نمبر 07798600110011761. برانچ کوڈ 0063. IBAN نمبر PK77MUCB 077986091100161. کرنسی پاکستانی روپیز. کرنسی PKR.
نافلہ ڈونیشن برائے صدقات نافلہ. بینک نیم مسلم کمرشل بینک. اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی نافلہ. اکاؤنٹ نمبر 07798609110011762. برانچ کوڈ 0063. IBAN نمبر PK50 MUCB 077986091100176. کرنسی پاکستانی روپیز. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مدنی احتیاط مہم ہونے والی ہے. مجھے امید ہے کہ تمام مدنی چینل کے ناظرین، تمام دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے اپنا حصہ ضرور ملائیں گے اور انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں کمائیں گے. یہاں والے بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنا حصہ بھی ملائیں. اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احبہ سے، مخیر حضرات سے سب سے رابطہ کریں. 10,000 روپے کا یونٹ ہے. انشاءاللہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے. چلیں گے ایک بار پھر تھوڑا سا مقابلے سے باہر ہو گئے تھے، واپس آتے ہیں مقابلے میں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کیسا مقابلہ جا رہا ہے، کون آگے کون پیچھے. اور اب 2 سیگمنٹس کریں گے فیصلہ کہ کس نے جانا ہے پری کوارٹر فائنل میں، اور 2 ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو جائیں گی. دیکھتے ہیں کنہوں نے گھر واپس. ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. 11. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا سوال آ گیا. 2 قسمیں. حج کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ حج اصغر، حج اکبر. کیا بات ہے، آپ نے ہاتھوں ہاتھ لگتا ہے 2 قسمیں بنا لی ہیں. جناب چلے، جواب تو غلط ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کون حج کی کتنی اور کون کون سی ہیں، کون صحیح جواب دیتا ہے. ان کو رفیق الحرمین ہو تو وہ بھی تو حج کی کوئی مکے مدینے کا تحفہ دے. بھائی حج کا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج کی 3 قسمیں: حج کران، حج تمتع، حج افراد. یہ بتائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو حج کیا تھا وہ کون سا حج تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو حج کیا تھا وہ سب سے پہلے حج کران کیا تھا. میرے آقا نے جو حجۃ الوداع بڑا مشہور حج ہے وہ حج کران تھا. جواب دونوں درست دے دیے ہیں. 2 تحفے دیجیے بھائی ان کو. رفیق الحرمین، مقدس پانی کا مجموعہ. چلے پورا مجموعہ آ گیا بھائی. اچھا یہ مقدس تسبیح مدینہ، غلاف کعبہ کے مقدس دھاکے، کھجور مدینہ. کیا بات ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب رحمت آباد والوں سے. رحیم یار خان والوں کے پاس اب موقع ہے مقابلے میں اور آگے آنے کا. نمبر پسند کیجئے. 11 نمبر. وہ تو ہو گیا حضرت، اسی جواب کو ریپیٹ کرنا ہے واپس. چلیں 1 نمبر. 1 نمبر. آسان سوال آ گیا ہے مگر آسان بھی مشکل بن جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام بتائیں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. اللہ. رحیم یار خان اب قریب آ گیا ہے گلزار طیبہ کے. اب باری گلزار طیبہ والے کدھر ہیں، کدھر پہنچے ہوئے ہیں؟ رحیم یار خان پہنچے ہوئے ہیں. جی آپ کی باری ہے. 9. بہت خوبصورت سوال. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جنہیں امین الامہ، امت کا امین کا لقب دیا گیا. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحمدللہ روزے پر حاضری دی ہے. آپ نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جارڈن عمان میں ماشاءاللہ ان کا مزار شریف ہے اور کمال ہستی تھے. اب جناب جواب درست ہو گیا ہے. اب باری ہے رحمت آباد. ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے بھائی. رحمت آباد والے کتنے چلے گئے نا؟ اچھا گلزار طیبہ. چلو اپنا شہری تبدیل کر لیا. بتائیے جناب نمبر بتائیں. نمبر 6. نمبر 6. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. دعوت اسلامی کے تحت مدنی احتیاط مہم مدنی چینل پر کون سی تاریخ کو ہونے جا رہی ہے؟ 5 مارچ 2017 بروز اتوار دن 2 بجے. ہائے ہائے ٹائم بھی پتا ہے. کتنے پیسے جمع ہوں گے یہ بھی سانو بتا دو تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. 10,000 انشاءاللہ. اچھا چلے جناب جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. وہ کدھر ہے؟ اچھا ادھر ہے. جی آخری موقع ہے جناب. نمبر 2. نمبر 2. وضو میں پورے سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال پر توجہ دیجیے گا پھر جواب دیجیے گا. مدنی منع کی خوشی میں کہیں سوال سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے. سنت ہے. جی آپ نے کہا سنت. جواب درست دے دیا ہے. یہاں مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. 2 نمبر باقی ہیں. کون جواب دے گا آپ میں سے؟
جو خاموش رہے گا اور کھڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو جواب کا موقع دیں گے. یوسف بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ. نمبر اسکرین پر پہلے دکھائے جائیں. جی 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اسلامی مہینوں میں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے؟ جو آواز نکال رہا ہے اس کو موقع نہ دیں. جی ان کو نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حج الحج تھوڑا صحیح کر لیں اس کو. حج الحج ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس میں حج کیا جاتا ہے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. چلے اب یہ بھی تحفہ دے دیں. آدھا جواب ہم نے ان کا درست مان لیا ہے. ایک مدنی قافلہ تو بنتا ہے. کیا دیں گے آپ؟ تاریخ لے لیں بابو ہاتھوں ہاتھ. اگلے مہینے 3 دن کا مدنی. سبحان اللہ. ہمیں ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے حیدرآباد دکن کے اسلامی بھائی کو ترغیب دلائی تھی. ان کی کال تشریف لائی ہے. آئیے وہ کال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان حسین اتاری. ابھی جو میں نے کال کی تھی جو ذہنی آزمائش میں ابھی جناب عبدالحبیب اتاری صاحب نے جو فرمایا کہ مجھے آپ کی کال کا انتظار رہے گا، تو میں کچھ مختصراً ایک مدنی بہار پیش کرنا چاہتا ہوں. 2012 سے میں نے الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ کالے بچھو کا جب مطالعہ کیا تھا تو اس کے بعد میں نے انشاءاللہ الحمدللہ نیت کی تھی کہ میں اپنے چہرے پر سرکار کی سنت کو سجاؤں گا. تو تبھی سے میں نے ایک مٹھی داڑھی اور الحمدللہ 2014 سے میں امامہ بھی ماننا شروع کر دیا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تو با امامہ اسلامی بھائی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب باری ہے یہاں والوں کی. جی نمبر بتائیں اسکرین پر. کون سا نمبر باقی ہے؟ جی 10 نمبر. کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ کفل مدینہ انشاءاللہ. کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بغیر بسم اللہ. آپ نے کہا بغیر بسم اللہ پڑھے. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. بتائیے جناب اسکرین پر جواب. جی سوال تھا کہ کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. بہار شریعت میں ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان کے لیے کھانا حلال ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور نمبر باقی ہے. چلو آج او بھی دکھا دو. اینو بتائے وہ کون سا نمبر ہے؟ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز. آئے ہائے ہائے یہ کیسا سوال ہے؟ پاکستان کے کس شہر کی کون سی گلی میں واقع ہے؟ جی کراچی میں ہے. اچھا میں یہ جواب تو بڑا آسان سا تھا. اس علاقے کا امیر اہل سنت نے ایک نام رکھا ہے. وہ کون بتائے گا؟ اور کسی نسبت سے رکھا ہے. جواب ان کا درست ہے. انہیں تحفہ دیا جائے انشاءاللہ. ان کو دیتے ہیں تحفہ. جی نہیں یہ کوئی پرانے اسلائی میں بتا سکیں گے جامعۃ المدینہ والے. جو میرا اشارہ ہے نا وہ آسان نہیں ہے. سمجھ کے جواب دینا ہے. دیکھیں ورنہ 3 دن کا مدنی قافلہ دینا ہوگا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باب المدینہ. نہیں باب المدینہ تو شہر کا نام ہے. اس علاقے کا نام رکھا ہے امیر اہل سنت نے. اس محلے کا نام رکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ پیر کالونی کے نام سے. نہیں پیر کالونی. چلے میں بتا دیتا ہوں. 3 دن کا مدنی قافلہ میں بتا دیتا ہوں. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں محلہ سودا گران یہ پرانی سبزی منڈی علاقہ ہے. لیکن اس کا محلہ سودا گران نام ویسے نہیں تھا. مگر کمال دیکھیں امیر اہل سنت کا اعلیٰ حضرت سے محبت کا کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا جہاں مزار شریف ہے وہ علاقہ جو ہے وہ محلہ سودا گران کہلاتا ہے. تو اس علاقے کی نسبت کی وجہ سے فیضان مدینہ کے ایڈریس میں تاکہ یہ شامل ہو جائے تو محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی فیضان مدینہ یہ ہمارا پتہ ہے. تو کیا بات ہے امیر اہل سنت کی نسبت کا ماشاءاللہ ایک انداز ہے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے مقابلہ کہاں پہنچا ہے کیونکہ اب آخری راؤنڈ فیصلہ کرے گا کون سی 2 ٹیمیں گھر جانی ہیں. جی
ہے درس اس کا تسبیح تلاش علم بندگی. جی 22 نمبر ہے رحیم یار خان، 25 نمبر ہے گلزار طیبہ، 17 نمبر ہے رحمت آباد. 3 نمبر سے گلزار طیبہ والے آگے ہیں، چاہیں تو آج آگے ہی رہ سکتے ہیں. اب 8 نمبر کا ایک سیگمنٹ آخری ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. اچھا یہ 6 سوال ہوں گے آپ سے، یعنی ٹوٹل 12 نمبر کوئی بھی ٹیم لے جا سکتی ہے. غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. کچھ الفاظ ہوں گے جس کو آپ نے ترتیب دینا ہے، غور سے دیکھیے گا. جب آپ پہنچ جائیں تو اس پر کلک کریں گے. جب آپ نے بیل بجا دی اس کے بعد آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوگا، پھر آپ نے جواب دینا ہوگا. آپ کو ترتیب دینے کے لیے جو سیکنڈز ملیں گے، کتنے سیکنڈز ملیں گے؟ 60 سیکنڈز ہوں گے. 60 سیکنڈ کے اندر کسی نے بھی بیل بجا دی، اب ان سے پوچھا جائے گا، وہ فوراً جواب دیں گے اور اس کو صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا، غلط جواب 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. باری باری اپنی بیل بجائیے تاکہ چیک ہو جائے. جی ٹھیک ہے، اوکے شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. دیکھیں پہلا آپ نے کیا درست کرنا ہے. جی جی ویل بجا دی آپ نے، مشورے کی اب اجازت نہیں ہے، اب جواب دیجئے. مدنی مکالمہ. آپ نے کہا مدنی مکالمہ. بتائیے کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ بڑی جلدی بیل بجائی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اٹس امیزنگ. رحیم یار خان والے قریب آ گئے ہیں مقابلے میں. آج واقعی نئی انرجی لے کر رحیم یار خان والے آئے ہیں، یہ کل والے نظر نہیں آ رہے. اب چلیں گے، پھر ترتیب دیجئے. بتائیے کیا ترتیب دینا ہے؟ درست کیجئے. جی بیل بجائی ہے، کس نے بجائی ہے؟ جی بتائیے. حجر اسود. آپ نے کہا حجر اسود. اسکرین پر بتائیے کیا یہ حجر اسود ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. بہت سارے نمبر چاہیے. ایبٹ آباد رحمت آباد والے لیجیے. بیل بجائی ہے رحیم یار خان والوں نے. جواب دیجئے. جی اب نہیں دکھائیں گے آپ کو، بیل بجانے سے پہلے دکھانا ہے. حج بدل. آپ نے کہا حج بدل، تھوڑا سا فرق کر دیا. جبل احد. اب ایک ہی بار جواب دینے کا موقع ہوتا ہے. یہ جبل احد ہی تھا. آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ پہلے غور کیجئے. بیل بجانے کے بعد اسکرین سے وہ چیز غائب ہو جائے گی، آپ کو صرف نام دینا ہے. اللہ، قریب آ کر دور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں گے اگلے سوال کی طرف. بتائیے کیا درست کرنا ہے؟ جی پھر بیل بجا دی ہے. تسبیح فاطمہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نمبر لیتے بھی یہی ہیں، دیتے بھی یہی ہیں. اب بھی 1 نمبر سے پیچھے ہیں. اللہ اللہ اللہ. چلیں گے 5ویں سوال کی طرف. اب صرف 2 سوال رہ گئے. اگر یہ صحیح جواب رحیم یار خان والے دیتے ہیں تو آگے نکل جائیں گے. گلزار طیبہ کے پاس بھی موقع ہے. کمال ہو گیا. جناب دکھائیے 5واں سوال. جی مسواک. آپ نے کہا مسواک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ. آپ سرگودا. گلزار طیبہ والوں کے پاس آخری موقع ہے اگر مقابلہ جیتنا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی سارے خاموش رہیں گے. یہ شرن بھی درست نہیں ہے کہ آپ کی آواز باہر نکلے اور کسی کی مدد ہو گئی اور اس لیے کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے. آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ آج کون سی 12ویں ٹیم. یاد رہے آج کے بعد انہیں پیچھے رہ جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا. میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں. آج جب یہ سلسلہ کل ہم بیٹھے تھے، مجلس کا مشورہ ہو رہا تھا، ہماری مجلس کے نزدیک جو ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ رحمت آباد ایبٹ آباد والے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ انہوں نے بڑا شاندار مقابلہ کیا تھا اپنے پچھلے مقابلے میں، لیکن ذہنی آزمائش کبھی بھی پاسا پلٹ دیتا ہے. اب آخری سوال ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا درست کرنا ہے. ایک بار پھر اب اگر غلط جواب ہوگا تو یہ باہر ہو جائیں گے. امیزنگ. دیکھ رہے حجاب رحمت.
آپ نے کہا میزاب رحمت اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں؟ جواب بالکل درست دے دیا اللہ 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 کمال ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین اس ٹیم نے پیچھے سے آ کر آگے جو ہے وہ مقابلہ جیت لیا ہے اتنی جلدی کیسے آپ درست کر لیتے ہیں اسکرین سے وہ چیز غائب بھی ہو جاتی ہے اس کی کیا آپ نے تیاری کی تھی پہلے والے جو ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ ہوئے ہیں پچھلے سارے جی اپلیکیشن جتنی بھی ہوئی ہے اور پچھلے بھی سلسلے نکال کے میں نے اللہ لیکن الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں اٹس امیزنگ جناب کمال ہو گیا اور آج رحیم یار خان والوں نے بڑا شاندار اپ سیٹ کیا تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئے مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی سانسیں رک گئی ہوں گی دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوگی کیونکہ آخری سوال نے فیصلہ کیا کہ آج رحیم یار خان والے آگے جائیں گے رحمت آباد والے ایبٹ آباد والوں کے بھی ہم یوں سمجھے آج انہیں الوداع کہیں گے لیکن تحائف دے کر الوداع کہیں گے اسی طرح گلزار طیبہ بڑا شاندار تقریباً گلزار طیبہ آگے رہا اور آج آخر میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے جی تحائف آ گئے ہیں انہیں مدنی چیک بھی دیے جائیں گے جی گلزار طیبہ والے رحیم یار خان والے ساتھ ہو جائیں جی 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 ساتھ ہو جائیں آپ ساتھ ہو جائیں جی آپ ادھر آ جائیں جو گلزار طیبہ والے ادھر آ جائیں رحمت آباد والے جو اسلام میں ادھر آ جائیں جی جی ماشاءاللہ رحمت آباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی دائیں ذرا وہ بھی دکھائیے ہم کو جی اللہ رحیم یار خان والوں کے لیے 70% رائے تھی اور وہ رائے آج پوری ہوئی اور یہ آگے بڑھ گئے جناب کچھ تحائف بھی آپ کو دیے جائیں گے آپ کے لیے مقدس دھاگے بھی ہیں کھجور مدینہ بھی ہے تسبیح مدینہ بھی ہے ہم سے جدا ہونے والے اسلامی بھائیوں کو یہ متبرک تحفے بھی ان کے ساتھ جائیں گے جی 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 اچھا ہمارے اسلامی مدنی منع کا نام بھی کیا نام رکھیں گے آپ؟ سبحان اللہ محمد اچھا ہمارے یہ گلزار طیبہ والے تھے نا جی رحیم یار خان والے ہی تھے اور آخری آپ نے جو ہے وہ جبل احد میں غلطی کی تھی نا تو نام احد رضا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا ٹھیک ہے نام محمد پکارنے کے لیے احد رضا آپ کو مبارک ہو اللہ کریم آپ کو اپنے مدنی منع کے ساتھ احد شریف کی حاضری عطا فرمائے چلے جناب آئیے جی ماشاءاللہ یوسف بھائی نام پر بتائیے آج کنہوں نے سوال کا صحیح جواب دیا سوال کیا تھا جواب سوال تھا ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں جنہیں وضو کرنے والوں کے گناہ جڑتے نظر آ جایا کرتے تھے جواب ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ٹھیک ہے صحیح جواب دینے والے جو ہمارے پاس 26 نام منتخب ہو کر آئے ہیں ان میں شامل ہیں مختار اتاری رحیم یار خان سید حبیب بخاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف ذیشان اتاری اوکاڑا اقبال دارالسلام ٹوبہ اشرف کوٹ مومن بنت محمد احمد رحیم یار خان عثمان رضا سردار آباد فیصل آباد سمیع اللہ اتاری صادق آباد بنت محمد فاروق اتاری باب المدینہ کراچی وقاص اکرم جنگ محمد اسامہ لطیف خوشاب اشفاق اتاری اوکاڑا شبیر احمد میاں والی سرور اتاری کوہی والا خانیوال ظہیر جامشو ارشاد گجرات اشرف اتاری جڑاوالا بنت رفیق اتاری گجرانوالا شہزیب جنگ منظور احمد سمندری سردار آباد بنت نذیر بھیرا شریف محمد بلال قصور جماعت علی سردار آباد حنزلہ رضا باب المدینہ کراچی اور اب آپ قرآن اندازی فرمائیے کہ کس کو جی عارف بھائی نعت خواہ آج انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے جی عارف بھائی نکالیے اس میں سے بس ماشاءاللہ ظہیر بھائی ہیں جام شوروں سے ظہیر صاحب آپ ہم سے رابطہ کیجئے اپنا ایڈریس دیجئے انشاءاللہ آپ تک یہ تحائف پہنچائے جائیں گے اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ آج ہمارے شہزاد بھائی جنہیں ماشاءاللہ احد رضا بھی ملے ہیں آج ان کو فیضان ابو ہریرہ انعام بھی دیا جا رہا ہے بڑے جلدی انہوں نے اور ان کی ٹیم نے آج درست کی ہیں چیزیں چلے ذرا بہت شکریہ اور اب باری ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں آپ کو یہ بتانے کی کہ یہاں کا ٹوکن بٹے آج اسلامی بھائی بڑی تعداد میں آتے ہیں ترتیب سے آیا کریں تو آپ کو ٹوکن دیے جائیں اب انشاءاللہ منگل کو کریں گے اچھا اب بتائیں گے کہ منگل کو سلسلہ کس کا کس کے درمیان ہے آئیے دیکھتے ہیں چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو
منگل والے دن دیکھنا نہ بھولیے، رات 9 بجے انشاءاللہ آپ سب سے اس رات ملاقات ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے رنگ بدلتا رہا اور کیسے آج رحیم یار خان والے آگے بڑھ گئے، ذرا بتائیے۔ 28 نمبر رحیم یار خان، 25 نمبر گلزار طیبہ اور 19 نمبر رحمت آباد۔ ذرا دیکھیے گا مدنی چل کے ناظرین، گلزار طیبہ آگے تھا، آخری سیگمنٹ میں 6 نمبر لے کر رحیم یار خان والے آگے ہوئے اور یہ مقابلہ جیت لیا۔ اب میرے بیچ اسلام بھائی سوال ہم نے جو کرنا ہے حاضرین سے، کیا وہ موجود ہے؟ ناظرین سے جو سوال کر کے ہم نے جانا ہوتا ہے، آئیے سوال کر کے جا رہے ہیں، آپ تلاش کر کے ہمیں اگلے سلسلے سے پہلے جواب بھیجیے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بتانی ہے، اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ آئیے مل کر صلاۃ و سلام میں، آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے، شامل ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، کل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، اپنے بد کو بھی نبھا لو، اپنے دامن میں چھپا لو، یا حبیبی یا رسول اللہ، کل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آخری لمحے جب آئے، کاش وہ تشریف لائے، اپنے جلووں میں گھمائے، جھوم کر ہم گنگنائے، یا حبیبی یا رسول اللہ، کل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہاں اسلام میں اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیجیے اور انشاءاللہ ہم اجتماع کی اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔
بہت بہت مبارک ہو ماشاء دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم